بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم اور سبق آموز واقعہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد سے کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ گویا آپ ایک دوہری اور مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار یعنی ذوالفقار ہے، مگر وہ ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گائے ہے کہ جو ذبح کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک مینڈا کھڑا ہوا ہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط زرہ سے مراد مدینہ ہے، یعنی اگر ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں گے تو زیادہ محفوظ ہوگا۔ تلوار کے ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ گائے سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہ مینڈا طلحہ بن ابی طلحہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ قتل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ میں میرے گھرانے کا ایک عزیز ترین فرد ضرور شہید ہوگا۔ اسی جنگ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے یہ جنگ بہت سخت آزمائش تھی۔ غزوہ احد ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بڑی زخم پہنچی اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ساتھ ہی اس میں بے شمار نشانیاں اور ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آئے کہ جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کو بیان کریں گے کہ جو اس جنگ میں پیش آئے، اور جنہیں نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ کفار نے بھی اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا اور بیان کیا۔ علامہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح البردہ میں لکھتے ہیں کہ ابھی مجھے حج پر جانے کی سعادت نہیں ملی تھی، لیکن جو حجاج اکرام حرم سے واپس آیا کرتے تھے، میں ان سے مکہ، مدینہ اور عرب کے متعلق بڑی دلچسپی کے ساتھ سوالات پوچھا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات بدر کے میدان سے گزرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں جنگ کا طبل یعنی ڈھول بج رہا ہو۔ مجھے حاجیوں کی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، اور میں اس کی بڑی تعویلیں کیا کرتا تھا کہ نہیں، وہ طبل کی آواز نہیں بلکہ تمہارے اپنے جانوروں کے پیروں کی آواز ہوگی۔ لیکن وہ لوگ کہتے کہ وہاں زمین بہت زیادہ نرم ہے، اور ہمارے پاس تو اونٹ ہوتے تھے، اور اونٹ کے پاؤں تو سخت زمین پر بھی زیادہ آواز نہیں کرتے، تو بھلا نرم زمین پر کیا آواز کریں گے۔ بہرحال یہ سب سنتے سنتے کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج پر جانے کی توفیق دے دی۔ حج کے بعد میں بدر کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے ہاتھ میں سادان کے درخت کی ایک شاخ یا پھر ایک عصا موجود تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم چلتا جا رہا تھا کہ میرے ساتھ موجود ایک عرب کا غلام اچانک رک گیا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں بھی طبل کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں یکدم پھٹک کر رہ گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے، اور جو کچھ بھی حاجیوں نے مجھے بتایا تھا وہ سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ میں نے غور کیا اور محسوس ہوا کہ جیسے ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور ایک جنگی طبل کی مدھم سی آواز مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ باخدا مجھے بھی تھوڑا سا شک ہوا، اور میں نے سوچا کہ شاید جو عصا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ہوا اس سے ٹکرا رہی ہے اور یہی آواز پیدا کر رہا ہو۔ لہٰذا میں نے فوراً وہ عصا نیچے پھینک دیا۔ میں جھک کر زمین پر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر کھڑا ہو گیا تاکہ کسی طرح اس آواز کا راز جان سکوں کہ کہیں یہ میری کسی چیز سے تو نہیں آ رہی۔ آخرکار مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، بلکہ یہ آواز بدر کے میدان ہی میں گونج رہی ہے، اور بالکل جنگی طبل کی آواز ہے۔ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بدر کے میدان میں رکے، اور پورا وقت میں وقفے وقفے سے اس طبل کی آواز سنتا رہا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ قافلے میں سے ہر کوئی یہ آواز نہیں سن رہا تھا، بلکہ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو اس کو سن پا رہے تھے۔ اس واقعے کو ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ بات تاریخ الصغیر والکبیر میں بھی منقول ہے، اور امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں فتح کا طبل بجایا گیا تھا، اور منتخب لوگوں کو قیامت تک بدر میں بجتی اس طبل کی آواز سنائی دیتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح احد کے بارے میں بھی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے اس پہاڑ کے قریب کوئی آسمانی دروازہ
या कोई पोर्टल मौजूद हो। आपको मालूम है कि ओहद का नाम ओहद इसलिए है क्योंकि यह पहाड़ बाकी पहाड़ी सिलसिले से बिल्कुल अलग थलग वाकया है, अकेला है, इसलिए इसे ओहद कहते हैं, यानी अकेला। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस से अगर आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी सिलसिले के बाकी तमाम पहाड़ मदीना शहर की तरफ हैं, जबकि ओहद अकेला पीछे की तरफ है। यह लोकेशन बहुत ज्यादा अहम है, इसे आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। शहदाए ओहद की कब्रों से गुजरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास तरह का सलाम फरमाया करते थे कि तुम पर सलामती हो, इस वजह से कि तुमने सब्र के साथ बर्दाश्त किया और तुम्हारा आखिरी घर इंतहाई खूबसूरत होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत है। कुरान करीम से हमें मालूम होता है कि शहीद मुर्दा नहीं होते बल्कि जिंदा होते हैं, लेकिन शहदाए ओहद की शहादत बहुत खास है। इनकी रूहें इनके जिस्मों और जन्नत के दरमियान सफर करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहदा की रूहें सब्ज परिंदों की सूरत में हैं कि जो अर्श के साथ लटकी हुई कंदीलों में रहती हैं। वो जन्नत में जहां चाहें घूमती फिरती हैं और फिर इन्हीं कंदीलों में लौट आती हैं। लेकिन रात के वक्त ये रूहें अपनी कब्रों में जिस्मों के अंदर आती हैं और फजर से पहले दोबारा लौट जाती हैं। इसी तरह हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मेरा तजारती सामान ताखीर से आया और रात गए। वापसी पर मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन हराम की कब्र के करीब से गुजरा। अचानक अंदर से किरात की एक निहायत हसीन आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। सुबह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आवाज अब्दुल्लाह ही की थी, क्योंकि उनकी रूह सुबह तक इनके जिस्म में मौजूद थी और फजर से पहले वापस चली गई। हजरत अकाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रात मेरी खाला अपने दो गुलामों के साथ ओहद के करीब से गुजरी। जब शहदाए ओहद की कब्रों के पास पहुंची तो उन्होंने वही सलाम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। अचानक कब्र से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम, हमने तुम्हें पहचान लिया कि जैसे दुनिया में पहचाना करते थे। ये सुनकर वो बहुत घबरा गईं और गुलामों से कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो। इसी तरीके से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बयान करते हैं कि ओहद के करीब एक नहर खोदी जा रही थी कि जिसकी वजह से बाज शहदा की कब्रें खोलनी पड़ी। हमने देखा कि इनके जिस्म बिल्कुल सही सलामत और नरम थे, गोया वो सो रहे हों। और मैं अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा तो देखा कि उन्होंने एक हाथ अपने जख्म पर रखा हुआ था। जब मैंने हाथ हटाया तो ताज़ा खून बहने लगा। मैंने फौरन हाथ वापस रख दिया और खून रुक गया। हालांकि इस वक्त तक उनको शहीद हुए 40 बरस गुजर चुके थे। अब हम बात करेंगे ओहद के पहाड़ और उसके पुरअसरारियत के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ ओहद पर थे तो पहाड़ लर्जने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जा ओहद, और वो फौरन ठहर गया। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ओहद के करीब से ऐसी खुशबू आती है कि जैसे जन्नत की खुशबू हो। हज़रत तलहा की उंगलियां जब जंगे ओहद में कट गई थीं तो तकलीफ के मारे उन्होंने एक आह भरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम बिस्मिल्लाह कह देते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते, यहाँ तक कि तुम्हें जन्नत दिखाई देनी शुरू हो जाती। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि ओहद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर है। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि शहदा की रूहें अपने जिस्मों में आती जाती रहती हैं उन रास्तों के जरिए जो ओहद के करीब से जन्नत तक खुलते हैं। इसी तरीके से हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक घाटी में उतरे कि जहाँ पानी नहीं था। अचानक एक बकरी नमूदार हुई कि जिसके लोहे जैसे बड़े बड़े सींग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको दोहा और 400 से ज्यादा सहाबा इकराम ने इसका दूध पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाफे ये बकरी तुम रख लो, मगर शायद तुम इसे संभाल न सको। वाकई अगली सुबह वो बकरी गायब हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसे लाया था वही इसको वापस ले आया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए मदीना से निकले तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे क़याम किया तो वहाँ एक औरत आई और बोली कि मेरा शौहर कहीं नहीं मिल रहा। इसके शौहर को यहाँ वहाँ हर तरफ तलाश करवाया गया
حالانکہ ان سب میں سے بھی کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، اور جس طرح کا شخص وہ ڈسکرائب کر رہی تھی کہ میرے شوہر دیکھنے میں ایسے ہیں، تو اس ڈسکرپشن والے آدمی کو کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے تو وہ عورت بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اچانک سے خود ہی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سارا دن سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس قافلے نے وہ رات ایک گھاٹی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تو رات کو جب سب سو گئے تو جو صحابی پہرا دے رہے تھے انہیں ایسے لگا کہ جیسے سامنے درختوں میں کھڑا کوئی لگاتار انہیں دیکھے چلا جا رہا ہے۔ صحابی نے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ حیولہ جواب دیے بغیر ہی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ صحابی نے پھر سے پوچھا کہ کون ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر صحابی نے تیر چلا دیا کہ جو اس آدمی کو سیدھا جا کر لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ صحابی نے فوراً سے دوسرا تیر چلا دیا کہ جو اس آدمی کو سیدھا جا کر لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر صحابی نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور وہ دونوں وہاں دیکھنے کے لیے گئے، لیکن اس وقت وہاں انہیں کوئی بھی نہیں ملا۔ البتہ بڑا سا پرندہ وہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ البتہ یہ بھی ایک حیران کن ایونٹ ہے کہ جس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت جو غائب ہو گئی تھی، وہ آدمی جو تیر لگنے کے باوجود نہیں ہل رہا تھا، یا وہ پرندہ جو وہاں مرا پڑا تھا، وہ کس عالم، کس ڈائمینشن کی مخلوقات تھے۔ ہاں، اگر اس پرندے کی ڈسکرپشن مل جاتی تو شاید کچھ اندازہ ہو جاتا، لیکن فی الوقت یہ راز شاید اب ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ شہدائے احد کے یہ واقعات ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، ان کے درجات بلند ہیں، اور احد کا پہاڑ محض ایک پہاڑ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محبت کرنے والی ایک زندہ ہستی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی پہاڑ کے قریب ایک ایسا دروازہ ہے جو جنت کی خوشبو اور غیبی اسرار سے منسلک ہے۔ بہرحال اب ہم قسط کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بدر کی عظیم فتح کے بعد اہل مکہ کے دلوں میں غصہ، دکھ اور انتقام کی ایک آگ جل رہی تھی۔ اپنے بہترین سرداروں کی موت اور ذلت آمیز شکست نے انہیں پاگل کر دیا تھا۔ یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر رونے تک سے ایک دوسرے کو روک دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے دکھ اور کمزوری کو بھانپ نہ سکیں۔ یہاں تک کہ قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی انہوں نے جلدی نہ کی تاکہ دشمن پر یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ دل ہی دل میں شکست خوردہ ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک بکھرے ہوئے تھے۔ قریش کے سرداروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب محمد اور مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑنی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں بدر کی ہزیمت کا بدلہ لیا جا سکے اور کلیجے کی آگ کو بجھایا جا سکے۔ اس تیاری میں مکہ کے بڑے بڑے سردار سب سے آگے تھے۔ عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور عبداللہ بن ربیع وغیرہ، یہ سب اپنے قبیلے کو انتقام پر ابھار رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کا مال جو بدر کی جنگ کا اصل سبب تھا اور جسے وہ بڑی ہوشیاری سے بچا کر لے گئے تھے، جنگ کے اخراجات کے لیے مختص کر دیا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ اور تقریباً 50,000 دینار کا مال تھا۔ قریش نے اعلان کیا کہ اے مکہ والو، محمد نے تمہاری بہترین سرداروں کو قتل کر دیا ہے، تمہارے اشراف کو مٹا دیا ہے، اب اپنے مال کو نکالو تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے دشمن کو شکست دے سکیں اور ان سے بدلہ لیں۔ یہ اعلان سن کر قریش کے لوگ اپنے اموال دینے لگے اور پھر یہی مال اسلام کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہونے لگا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو وہ ضرور خرچ کریں گے، لیکن پھر بھی یہ خرچ ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گا اور آخر کار وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر جنگی تیاری کا کام کرنا شروع کر دیا، جس میں وہ مختلف لوگوں کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو ابھارا۔ اس وقت ابو عزا شاعر کہ جسے جنگ بدر میں قید کیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس عہد پر کہ دوبارہ اسلام کے خلاف نہیں اٹھے گا بغیر فدیے کے آزاد کر دیا تھا۔ صفوان بن امیہ کے بہکانے پر پھر سے اپنے وعدے کو توڑ بیٹھا۔ وہ قبائل کے درمیان گیا اور جوش دلانے والے اشعار پڑھ کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ صفوان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گیا
تو اسے مالا مال کر دے گا، اور اگر مارا گیا تو اس کے بچوں کی کفالت کرے گا۔ ادھر ابو سفیان جو غزوہ سویق میں ناکام لوٹا تھا اور اپنے سامان رسد کا بڑا حصہ کھو بیٹھا تھا، وہ بھی قریش کو ابھارنے میں پیش تھا۔ مزید برآں سریہ زید بن حارثہ کے بعد قریش کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچا تھا کہ جس نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ اور تیز کر دی تھی۔ یوں ایک سال کے اندر اندر قریش کی جنگی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے ساتھ ان کے حلیف قبائل بھی شامل ہو گئے اور اس لشکر کی کل تعداد 3000 تک جا پہنچی۔ اس لشکر میں 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ لشکر کے ساتھ قریش کی 15 عورتیں بھی تھیں تاکہ مردوں کے اندر غیرت اور ناموس کا جذبہ بھڑکایا جا سکے۔ ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا۔ رسالہ یعنی گھڑ سوار فوج کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل اس کے معاون بنائے گئے۔ پرچم ہمیشہ کی طرح قبیلہ بنی عبد الدار کو دیا گیا۔ یہ لشکر انتقام اور غصے سے بھرا ہوا مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھود کر نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کی جائے، لیکن قریش کے قائدین نے سنگین نتائج کے خوف سے یہ تجویز رد کر دی۔ آخرکار لشکر مدینہ کے قریب پہنچا اور احد کے پاس اینین نامی مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر حضرت عباس جو اس وقت مکہ میں موجود تھے اور قریش کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے قریش کے تمام حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ جب لشکر احد کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے تفصیلی خط بھیجا۔ یہ قاصد نہایت تیز ثابت ہوا اور مکہ سے مدینہ تک تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر صرف 3 دن میں طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں موجود تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے راز میں رکھنے کی تاکید فرمائی اور فوری طور پر مدینہ واپس تشریف لا کر مہاجرین اور انصار کے قائدین سے مشورہ فرمایا۔ مدینہ میں ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مسلمان ہر وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز بھی اسلحے کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ انصار کے ایک گروہ نے جس کی قیادت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہرا دینا شروع کر دیا۔ شہر کے مختلف دروازوں اور راستوں پر حفاظتی دستے تعینات کر دیے گئے۔ اسی دوران کچھ مسلمان دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے بھیجے گئے تاکہ اچانک حملے کا خدشہ نہ رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اپنا وہ خواب سنایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات دیکھا تھا۔ یوں قریش کے لشکر کے مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالنے کی خبریں بھی آ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم مجلس شورا منعقد کی تاکہ مناسب حکمت عملی طے کی جا سکے۔ اب آگے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی قسط میں ڈسکس کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔